اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50 یہ ہم تھوڑا سا ٹائم تھا، ہم نے تجوید کے اوپر کچھ میں نے ڈیفرنٹ کلر سے آج شروع کیا ہے. تو ریڈ کلر سے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے لکھے ہوئے ہیں، گرین سے میم ساکن کے قاعدے ہیں اور بلو سے قلقلہ کا اظہار کیا ہوا ہے. یہاں پہ یہ تنوین بھی تو پڑھتے ہیں. واو کے لیے شفتین گول ہوں گے، تو زال کے اوپر زال ساکن ہے تو اس کو قلقلہ نہیں کرنا. زال ساکن ہے لیکن اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. یہ بھی ایک قانون ہی سمجھا جائے کہ جس طرح با اور قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، اسی طرح ان کے علاوہ کسی ہو اور حرف کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. یہ بھی ایک قانون ہی کے زمرے میں آتا ہے قلقلہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فرعون را جو ہے وہ پتلی پڑی جائے گی. فرعون يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ. یہاں پہ سانس ختم ہو رہی تھی، میں نے رکنا تھا تو اس میں کو مد میں بدل کر میں نے روکا یہاں پہ میں. تو دوبارہ آتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی حمزہ میں سے آ رہا ہے تو اس نون کا اظہار ہوگا. تو یہ قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے. یسومونکم سوال، تو میم ساکن کے بعد اگر میم یا با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اس کا اظہار ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو اس میم کا اس میم کے اندر ادغام ہوگا. تو ہم اس کو پڑھیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ فرعون آسانی سے ادا کر دیں گے تو وہ کہیں حمزے کی مشابہت آ جائے گی، اس سے بچنا ہے. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹوں کے خشک سے آپس میں ملیں تو میم ادا ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ میم ساکن کے بعد چونکہ با آیا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ میم ساکن کے بعد واو تھا، یہاں پہ ہم نے اظہار کیا. پڑھ کے میں دکھاتا ہوں. نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. تو یہاں پہ اس میم کا میں نے یہاں پہ اخفا کیا کیونکہ اس کے بعد با آ رہا تھا. یہ آج اس دو آیات میں میم ساکن کے تینوں قواعد جو ہیں وہ موجود ہیں گرین شکل میں، وہ میں نے سارے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ریڈ کلر سے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں. یہ تنوین ہے. تنوین ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، تنوین ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کا کہتے ہیں اظہار ادغام ناقص ہوگا.
تو یرملون کا یہ مجموعہ ہے حروف کا یرملون. اگر را اور لام آ جائے تنوین یا نون ساکن، یہ دیکھیں یہ تنوین ہے اور یہ تنوین ہے اور یہ نون ساکن ہے. اس تنوین کے بعد میم آیا ہے یرملون، یہ میم ہے، تو ہم کہیں گے اس کے اندر ادغام ہوا اس کا، اور ادغام ناقص ہے. اس کے اندر یہ نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے تو یہ ادغام تام ہے. تام کہتے ہیں تمام سے مکمل ہونا، تو مکمل طور پہ نون کا جو ہے اس میں ادغام ہو گیا. تو اس کو پڑھنے میں مِن ربکم یعنی نون بالکل بھی نہیں پڑھی جائے گی. وَإِذْ فَرَقْنَا فا پتلے حروف میں سے ہے، را کو پر کرنا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا جیسے قاف کے اوپر میں قلقلہ کر رہا ہوں، اس طرح غین کے اوپر نہیں کر رہا. ایک غلط طریقہ یہ ہے اغرقنا، یہ غلط ہے. یعنی قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے تو غین کو اس قلقلے سے بچانا ہے. اغرقنا، غین کے مخرج کو پکڑ کے رکھ کے آگے را کو لینا ہے تو یہ قلقلہ نہیں ہوگا. تو یہ ہوگا حمزہ پتلے حروف میں سے غین کو فوراً جو ہے نا منہ کا زاویہ جب پیچھے جائے گا پتلا ہوگا تو وہ پتلے ہوں گے ایسے اس شکل میں. تو اس شکل میں ہم نے کہا اے. آگے غین موٹے حروف میں سے ہے، غین کے لیے منہ کو گول نہیں کرنا لیکن تھوڑا سا نارمل شکل میں لے آئیں گے، ان بیٹوین گول اور یہ چپٹے. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. یہ نہ ہی یرملون میں سے ہے اور نہ ہی با ہے، نہ ہی کوئی حمزہ ہے. تو حروف حلقی سے اور یرملون سے اور با ایسے کہہ سکتے ہیں ہم. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اگر حروف یرملون یاد نہ ہوں تو یہ ہوں گے حروف حلقی جو 6 ہیں جمع با. تو یہ حروف بنتے ہیں 6، یہ 7 8 9 10 11 12 اور 13. اس طرح اس کے علاوہ جو باقی 14 حروف بچتے ہیں 15 وہ اخفاء ہے، ان کے اوپر اخفاء ہوگا. تو ان میں یہ تا ہے، یہ نون کے بعد ضا ہے، یہ ان میں سے ہے، ان میں سے نہیں ہے. تو اس کو پڑھیں گے ایسے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ ہوئی جی ہماری تجوید کی باتیں. اس کے بعد ہم علم صرف کی طرف چلتے ہیں. تو ابھی ہم قواعد صرف پہ بات کرتے ہیں. جی قواعد صرف میں واو جو ہے یہ حرف عطف اور استئناف ہے. عطف لکھتا ہوں. اذ یہ وہی ہے اسم ظرف زمان، اسم ظرف زمان. تو یہ جو اسم ظرف زمان ہے یہ چونکہ اسم ہے، اس کے بعد نجیناکم اس کو ذرا کریں اگر علیحدہ علیحدہ تو اس کے بعد ایک ضمیر تو اس کے اندر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم یا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ثلاثی مجرد میں روٹ ورڈ ہے. تو شکل سے ہمیں رفیق صاحب یہ لفظ جو ہے کون سا لگ رہا ہے؟ کون ثلاثی مجرد سے تو نہیں لگ رہا. ویری گڈ. یہ باب تفعیل سے مزید فی کا کلمہ ہے. تو ہم اگر اس کو لکھیں تو یہ بنے گا نجیا ینجیو. تو یہ بنے گا، چلو پہلے
واحد کا کلمہ لکھتے ہیں نجیا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ہمارا واحد مذکر غائب کا صیغہ نجیا. فعل یفعل کے وزن پہ نجیا. سوری, ایک چیز یہاں پہ میں نے ذکر کرنی تھی جی. اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا, یہ میں نے غلط لکھ دیا, یہ واو ہے, نون جیم واو, نجوا, یہ لفظ بنے گا باب تفعیل سے نجوا. تو یہ نجات پانے کے معنی میں آتا ہے. اگر یہ ثلاثی مجرد ہو تو نجا ینجو, یعنی یہ اس شکل میں آ جاتا ہے جیسے دعوا سے دعا یدعو, نجا ینجو. تو یہ چونکہ نجوا ہے, تو اگر ہم اس کی اس شکل میں گردان کریں فعل ماضی کی, تو نجوا, نجوا, نجوو, نجوت, نجوتا, نجی, جی نجوتو, نجونا. تو یہ ہمارا کلمہ بنے گا نجونا. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بہت کم استعمال ہوتی ہے اور ہے بڑی کام کی. وہ کیا کہ جو واو ثلاثی مجرد میں, جیسے ہم کہتے ہیں جی اسی کے اوپر میں ایک لفظ لکھتا ہوں دعوا, تو اس کی ہم نے جب اس کی تعلیل کی تو ہم نے اس کو بنا دیا دعا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے کے تحت اگر ہم نے ماقبل فتح کی وجہ سے, عین کے اوپر فتح ہے, تو ہم نے اس واو کو الف سے بدلا. ایسی بات ہے نا جی, تعلیل کا یہی کلیہ ہے کہ ماقبل اگر مفتوح ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیا جائے. تو جو قانون نارمل اگر اپلائی کیا جائے تو اس جیم کے اوپر فتح کی وجہ سے اس واو کو کس میں بدلنا چاہیے؟ الف میں. تو یہ ہو جائے گا نجانا. ٹھیک ہے. تو ہمارا لفظ جو ہے وہ ہے نجینا. تو یہ اس طرف نہیں جائے گا, یہ جائے گا اس طرف کہ ایک کلیہ ہے کہ اگر واو جو ہے وہ تیسرے کی بجائے چوتھا یا اس سے زیادہ کلمہ کی جگہ پر آئے تو یا بن جاتا ہے. یہ کلیہ ہے جی عربی گرامر کا. یہ عربی گرامر کا کلیہ ہے کہ اگر یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ واو جو ہے یہ نون جیم جیم واو, یہاں پہ کیا ہے 1 2 3. اگر واو چوتھا یا اس سے زیادہ کسی کلمے کے, زیادہ سے مراد ہے چوتھا, پانچواں, چھٹا, کہیں بھی ہو سکتا ہے, تیسرے کے بعد چلا جائے, شفٹ ہو کے تیسرے سے آگے نکل جائے, کہیں چوتھی جگہ پہ آ جائے, پانچویں جگہ پہ آ جائے, تو وہ واو جو ہے وہ یا بن جاتی ہے. یہ لفظ یا ہے, واو اور یا. تو یہاں سے اس قانون کے تحت یہ واو جو ہے یہ یہاں پہ یا میں بدلے گی. تو لفظ ہمارا بنے گا نجینا. آگے کم جو ہے وہ ضمیر ہے. یہ میرے خیال ہے کلیئر ہو گیا, مطلب دیکھا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے اسٹیل کر کے. میں اس کو گراتا ہوں, آگے دعوا کو بھی گراتے ہیں. نجینا بن گیا. تو کم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی جی؟ منصوب, چونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے. من حرف جر ہے. آل اسم ہے, حرف جر کے بعد اسم, تو اس نے اس کو مجرور کیا. آلی فرعون, یہ بھی اسم ہے.
تو یہ دونوں مل کے مرکب جاری بنے اور یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنے. تو مرکب اضافی میں دوسرا کلمہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ فرعون جو ہے یہ غیر عربی ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ مجرور ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ غیر منصرف کلمات میں سے ہے. غیر منصرف جو ہیں وہ مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یسومونکم، یہ پھر اس کا روٹ ورڈ بھی سین واو میم ہے. صاد واو میم ہو تو صوم روزہ بن جاتا ہے، اور سین واو میم ہو تو یہ صوم جو ہے یہ چکھنے کے معنی میں آتا ہے. ساما یسومو، قال یقولو. تو جیسے قول میں واو سینٹر میں ہے، اسی طرح صوم میں بھی واو سینٹر میں ہے. تو یہ بڑا آسان ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ باب نون سے ہے. نصر ینصرو سے ساما یسومو. تو قال یقولو کی طرح یسومون یقولون، اس پہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، عام جانتے ہیں. یقولون جہاں ہمارا بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کم پھر یہ ضمیر ہے منصوب ہے چونکہ یہ پھر فعل کے بعد آئی ہے. آگے یہ سوء، یہ کیا ہے؟ اسم، اور یہ بھی اسم. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں منصوب ہے اس فتح کی وجہ سے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہے. یذبحون، یہ کیا ہے؟ ذال با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ بنے گا ذبح یذبح، یہ بھی باب تفعیل سے ہے. یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ذبح یذبح اس کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس لفظ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. نجیا میں بھی مبالغہ ہے، نجات دی ہم نے. ابناءکم، ابن کی جمع ہے، یہ اسم ہے، اور کم بھی اسم. واو پھر حرف عطف ہے. اس پورے جملے کا یسومون سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس جملے کا اس جملے کے اوپر عطف ہے. یستحیون میں کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا. یہ باب استفعال سے ہے. یہاں پہ پہلے بھی اس کو میں بنا چکا ہوں لیکن پھر بناتا ہوں. استحیا یستحییو، یستحییون، جمع مذکر حاضر کے سیغے، جمع مذکر غائب کے سیغے پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بنے گا یستحییون. تو وہی ہمارا فیمس قانون کون سا کہ لام کلمہ مضموم ہے یا یہ لام کلمہ ہے، یا ہے نا. تو یہ مضموم ہے، اس کے بعد میں واو ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے. تو یہ اپنی حرکت شفٹ کر کے ماقبل کو دے گی. تو یہ بنے گا لفظ ہمارا یستحیون. جب اس ضمہ کو پیش کو یہاں پہ دیا تو یہ یا اور یہ واو ساکن ہے، تو یہ یا جو ہے یہ گر جائے گی. تو یہ لفظ بنے گا یستحیون، باب استفعال سے ہا یا. شرم کرنا اور زندگی دونوں اس کے معنی ہیں، موقع مال سے پتہ چل جاتا ہے. نساء اسم، کم اسم مجرور، واو حرف عطف، فی حرف جر، ذالکم یہ اس کو ذا اس میں اشارہ، لام بعد، کاف لخطاب یعنی مخاطب کے لیے، میم جمع کے لیے. یہ ذالکم میں 4 لفظ چھپے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ذا یہ جیسے آیت الکرسی میں استعمال ہوتا ہے، من ذا الذی. تو یہ ذا اس میں اشارہ ہے، کون ہے؟ وہ جو، الذی جو، یشفع سفارش کرے گا. تو یہ ذا ہے. لام کو لام بعد کہتے ہیں اور کاف کو ضمیر کم، تمہارے لیے، تمہارا. میم جمع کی، واحد نہیں ہے. ذالکا ہوتا تو کاف خطاب کے لیے تم، لیکن واحد. اگر یہ میم ہے تو یہ جمع کے لیے، تم سب کے لیے. بلاؤم پھر اسم ہے.
من حرف جر ہے، رب اسم، یہ جر اور مجرور، اور یہ اسم اور جمع اس میں ضمیر، یہ مضاف الیہ مرکب اضافی۔ عظیم پھر اسم ہے، یہاں پہ دیکھیں گے یہ کس کی صفت ہے یا کیوں ہے یہ۔ واو پھر حرف عطف ہے۔ اذ اسم ظرف زمان ہے۔ فرقنا یہ فا را قاف، فرقا فرق کرنا، یہ وہی لفظ ہے ثلاثی مجرد سے، فرقا فرقا فرقتو فرقنا، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم۔ بکم با حرف جر، کم ضمیر، ٹھیک ہے جی۔ البحر اسم، الف لام کی وجہ سے یہ نشانی ہے یہاں پہ۔ فا پھر کیا ہے؟ عطف۔ انجیناکم یہ کیا لفظ ہے؟ پھر یہ وہی لفظ ہے، یہاں پہ بھی یہ کیا ہوگا؟ نون جیم واو اس کا مادہ ہے، یہ بنے گا ان جوا افعلا ثلاثی مزید فی، تو پھر واو جو ہے یہ کتنی جگہ پہ چلا گیا ہے؟ تیسری سے ہٹ کے چوتھی پہ چلا گیا ہے، تو اس کو یہاں ہی ہم انجیا کر لیں گے، تو یہ لفظ لکھنے میں ایسے لکھا جائے گا انجا، چونکہ یا کو ہم نے پہلے ایسے کرنا ہے، انجا یا بنائی ہم نے، یا کے بعد اس زبر کی وجہ سے اس کو الف میں بدلا تو یہ لفظ بنا انجا، تو جو الف اصل میں یا ہو تو اس کو یا ہی لکھا جاتا ہے، تو یہ لکھنے میں ایسے لوٹ آئے گی انجا۔ تو اسی کی اگر گردان کر لیں تو یہ آخر میں انجیتو انجینا، ان جیتو انجینا، بڑا آسان ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل، واو پھر حرف عطف ہے۔ اغرقنا غرقا یہ کیا ہے جی یہاں پہ؟ جی غین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، وہی فرقہ کی طرح غرقا یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، تو یہ لفظ بنے گا افعل نا کے وزن پہ، اغرق نا فعل ماضی ہے، جمع متکلم ہے اور باب افعال ہے۔ آل پھر اسم ہے، فرعون پھر اسم ہے، آل فرعون، دیکھیں یہاں پہ ہے آلی فرعون، اس سے پہلے من حرف جر نے اس کو آلی کیا، یہاں پہ اغرقنا آلا، یہاں پہ آلا منصوب ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آ گئی، آل فرعون، فرعون وہی حالت ہے اس کی اس والی کہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ فرعون جو ہے منصوب مجرور بالفتحہ ہوتا ہے۔ واو پھر عطف حالیہ ہے یہ واو۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل، شاباش۔ تنظرون کیا ہے؟ نظارہ سے، نون ظارہ نظارہ، یہ باب نون سے ہے، دیکھنا، نظارہ ینظرو، تو تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق بحث، الحمدللہ تمام کلمات جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئے ہیں، ہم نے بنا لیے، پتہ چل گیا۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ جی اذ میں لفظ اذکر پوشیدہ ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اذ کو اس میں ظرف زمان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی گزرے ہوئے زمانے کی یاد دلا رہا ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے اذکرو، تم سب یاد کرو وہ وقت، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ظرف زمان جو اس میں سے پچھلی آیت میں یہاں پہ آیا تھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو اس کا جو عطف ہے اس نعمتی پہ ہے۔ پیچھے 3-4 آیتیں پیچھے چلے جائیں نا، تو وہ جو نعمت ہے میری اس نعمت کو یاد کرو، اور کس کو یاد کرو؟
اس وقت کو یاد کرو. یا بنی اسرائیل لذکرو اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری نعمت کو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور پھر یہ یاد کرو. پھر آگے کیا یاد کرو؟ وَإِذْ فَرَقْنَا. پھر یہ عطف بھی اسی طرح آئے گا، یعنی اس نعمتی کا یہ پہلا معطوف ہے. ہم کہہ لیں اس نعمتی کے اوپر یہ اس کا دوسرا معطوف ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ چلتا جائے گا. شاید یہ کنٹینیوسلی 12 مقامات ہیں جو اس نعمتی کے عطف پہ ہی آتے ہیں کہ یاد دلایا جا رہی ہے ان کو یہ بات کہ وہ وقت یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو. 12-13 مختلف اوقات ہیں جو یاد دلائے جا رہے ہیں. تو نجیناکم بڑی مشکل میں تھے تم تو تم کو نجات دی. تو کس نے نجات دی؟ فاعل کون ہے نجات دینے والا؟ یہ نون زبر الف نا. یہ علامت ضمیر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. علامت ضمیر از اکول ٹو عین ضاد. تو یہاں پہ میں علامت ضمیر ہی لکھا کروں گا. ٹھیک ہے جی. ضمیر منصوب اس کو لکھیں گے ضاد میم الف. اس میں ضمیر منصوب الف ضاد میم. جی کم کیا ہے جی؟ اس میں ضمیر منصوب. ٹھیک ہے جی. فعل کیا ہے یہاں پہ؟ یہ فعل ہے. تو نا نے نجایا کیا کس کے اوپر؟ تم پر. تو یہ اس فاعل نے یہ فعل اس مفعول کے اوپر سر انجام دیا. اس میں ضمیر منصوب متصل ہو کر یہ کیا بن رہی ہے؟ مفعول. یہ کم مفعول ہے، فاعل ہے نا. ہم نے نجات دی تم کو. یہ من آل فرعون ہے، متعلق نجائنا کہیں گے. تو یہ جر پہلے لکھ چکا ہوں میں، جر مجرور مضاف الیہ. یہ مجموعہ ہے جر مجرور اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اس مضاف کا تو یہ ایٹ اے ٹائم مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے. مجرور اس کا ہے اور مضاف اس کا ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ متعلق نجینا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ ہوا ہمارا ایک نجیناکم من آل فرعون. ہم نے نجات دی تم کو سے آل فرعون، فرعون کی آل سے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم. اس میں واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے یہاں پہ. یہ ساما جو ہے وہ فعل ہے. یہ کم پھر اس میں ضمیر منصوب ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے اسی شکل میں. فعل جمع فاعل جمع مفعول اور یہ مفعول ثانی. اور یہ اس کا اضافت، مفعول ثانی کی اضافت. سوء العذاب. یسومونکم سوء العذاب. تم کو وہ عذاب دیتے تھے، وہ سب کے سب چکھاتے تھے برا عذاب. ٹھیک ہے. ساما یسوم چکھنے میں. تو وہ یہ فاعل ہیں جو یہ فعل کرتے تھے تمہارے اوپر. کس کا دیتے کیا تھے تمہیں؟ سوء العذاب، برا عذاب. ٹھیک ہے جی. سو منصوب مفعول بہی ثانی. آگے کیا ہے؟ یذبحون میں بھی کیا ہے؟ یہ واو علامت ضمیر ہے.
یہ فعل ہے. پیٹرن سارا سیم جا رہا ہے ہر جملے کا, تینوں چاروں جملہ فعلیہ ہیں. نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. تو یہاں پہ بھی یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور مرفوع ہو کے یہاں پہ فاعل بن رہی ہے. ایسے کر لیتے ہیں, علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, مرفوع ہو کے یہاں پہ کیا بن رہی ہے, فاعل. تو فعل کون سا ہے, ذبح, علامت مضارع ہے. ابناءکم یہ اسم ہے جو منصوب ہے. اسم منصوب, کیوں منصوب ہے, اس زبر کی وجہ سے. قوم جو ہے وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں مضاف الیہ ہے. تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے. اچھا آگے کیا ہے, یہاں پہ ایک سوال ہوگا. وہ برا عذاب چکھاتے تھے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, تو ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. تو بات ماضی کی ہے نا, ٹھیک ہے. تو جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو ان بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا تھا کہ ماضی میں ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. پھر آگے ہے یسومونکم سوء العذاب, اور یسومون جو ہے وہ تو فعل مضارع ہے. اس کا معنی تو ہونا چاہیے چکھتے ہو یا چکھو گے. تم برا عذاب چکھتے ہو یا چکھو گے, حال یا پریزنٹ یا فیوچر میں معنی ہونا چاہیے. اسی طرح یذبحون بھی یہ بھی مضارع ہے, اس کا معنی بھی وہ تم قتل کرتے ہو یا کرو گے, یا وہ کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح یستحیون میں بھی ایسے ہی ہے. تو ان کے معنی کو ماضی میں کون لے کے جا رہا ہے, یہ لفظ اذ. یہ پہلے ایک ذکر ہو چکا ہے. کیسے, اس کا میں ڈیٹیل لکھ دیتا ہوں. معروف کلیہ ہے, میں نے عربی گرامر کی کتاب ہے الہدا والوں کی, یہ بڑا فیمس کلیہ ادھر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. کیا کہ اذ جمع مضارع از اکول ٹو ماضی, اور اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع. جی پیچھے کر چکے ہیں ہم کئی بار, یہ قانون ہم اپلائی کر چکے. اچھا اذا حرف شرط ہے, ان بھی آ جائے تو ایسا ہی ہوگا. کوئی بھی حرف شرط آ گیا تو اس نے اسی طرح ہی عمل کرنا ہے. اچھا بہرحال اذ جو ہے وہ مضارع کے اوپر آ کر اس کے ماضی میں معنی دیتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ان کے معنی جو ہے وہ ماضی میں ہوئے ہیں. لکھا ہوا ہے یہی, زندہ رکھتے تھے, ذبح کرتے تھے بعد, لیکن لفظ ہمارا مضارع کا ہے. تو یہ کلیہ ہے نا جس کو کہتے ہیں ٹوٹکا. اچھا جی, وَيَسْتَحْيُونَ, اس میں بھی اسی طرح کیا ہے, یہ واو علامت ضمیر ہے اور مرفوع ہے, مرفوع ہو کے یہ فاعل بن رہی ہے. تو اس میں یہ فعل ہے. کیا ان کی طلب تھی کہ وہ زندہ رکھیں, باب استفعال کا کلمہ ہے نا, تو وہ ان کی طلب تھی کہ وہ زندہ رکھیں. کس کو, نساءکم, یہ منصوب ہے. اس فتحہ ظاہرہ سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ منصوب ہے اور مفعول بن رہا ہے. کم اس کی اضافت ہے تمہاری عورتوں کو, وفی ذالکم, اور اس میں یہ جر ہے بلاء, آزمائش. اور یہ جو پیچھے کام ہوا ہے نا سارا, یہ عطف آ رہا ہے, یعنی ان دو جملہ اسمیہ کے درمیان آگے یہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, ان سب کاموں میں, ذالکم کا مطلب ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں تمہاری آزمائش تھی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے یہ وفی ذالکم بلاء, یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. میں دوبارہ ذرا کنفرم کر لوں, 3-4 دن ہو گئے میں نے لیکچر تیار کیا ہوا ہے. ذالکم خبر ہے اور مقدم ہے خبر. یہ
ٹھیک ہے. اور بلاء جو ہے یہ مبتدا ہے. اچھا جی، مبتدا مؤخر کب ہوتا ہے؟ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے. پہلے تھے سارے جملہ فعلیہ، تو یہاں پہ یہ جملہ اسمیہ بننا ہے. بلاء ذالکم، آزمائش ہے یہ تمہاری. تو ذالکم جو ہے یہ یہاں پہ یہ کم ضمیر ذالک اس میں اشارہ، تو جب یہ مل کے آتے ہیں تو اس کو خبر کو مقدم کرنا ہوتا ہے. تو یہ مبتدا مؤخر ہوا ہے. آگے کیا ہے؟ یہ بلاء کیا ہے؟ من ربکم. تو یہ جو جملہ بات ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس کو کہیں گے ہم متعلق بلاء. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. صفت اول ہے یہ جی، یہ صفت ہے اس کی، یہ ہے صفت کس کی؟ اس بلاء کی. یہ جو آزمائش ہے تمہاری اس کی یہ صفت ہے کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. تو من ربکم یہ جو دو مرکب ہیں، مرکب جاری جمع مرکب اضافی، یہ صفت ہے اس بلاء کی. آگے مجھے بتائیں ربکم عظیم، کیا یہ عظیم اس رب کی صفت ہے جو بہت بڑا ہے تو یہ صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. جی رفیق صاحب آپ ہنس رہے ہیں، لگتا پتہ ہے یہ بلاء کی ہے. کیوں کہ یہ صفت اور موصوف کا اعراب اگر وہ تنوین کے ساتھ ہو تو وہ بھی تنوین کے ساتھ ہو، اگر وہ زبر کے ساتھ ہے تو وہ زبر کے ساتھ ہوگا، اگر وہ یہاں پہ اگر رب کی صفت ہوتی تو وہ کسرہ کے ساتھ زیر ہوتی، اگر موصوف جو ہے وہ تنوین پیش والی سے ہے تو صفت بھی تنوین والی پیش. تو یہ آپس میں صفت موصوف ہے. تو وہ بلاء جو ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی تمہارے اوپر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. کس میں؟ اس میں. اس کیا ہے؟ یہ سارا پیچھے والے تینوں جملے. تو یہ ہوئی پہلی آیت ہماری. پھر اسی شکل میں وَإِذْ نَجَّيْنَا، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا تمہارے لیے کیا؟ سمندر. تو یہ نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر فاعل ہے، مرفوع بھی ہے. بکم کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ متعلق فرقنا ہے. تو یہ فعل ہے. اذ جو ہے یہ اس میں ظرف زمان ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں. تو البحر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، اسم ہے. تو منصوب ہو کے یہ مفعول بن رہا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے مفعول ثانی ہے. اور بکم جو ہے وہ متعلق فرقنا ہے اور یہ مفعول ہے. یہ مفعول اول اور متعلق فرق نہ ہو کر اس کا مفعول ثانی ہے. یہ ان ڈیٹیل گرامر میں ہمیں اتنی زیادہ نہیں چاہیے، لیکن جو گرامیٹک اوے سے ان ڈیٹیل لکھا ہوا ہے اس کو مفعول اول قرار دیا ہے اور اس متعلق کو مفعول ثانی قرار دیا ہے. مفعول ثانی. تو یہ دونوں اس کے مفعول ہیں فرق نہ کے. ہم نے پھاڑ دیا اس کو، کس کو؟ سمندر کو، البحر کو. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. نہیں، ایک چیز مجھے کلیئر نہیں ہو رہی. مفعول ثانین لہو ہے، تو لہو کا مطلب ہوتا ہے مفعول لہو وہ لہو ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے کا جو سبب بیان کرے.
تو اس کا اگر یہ مفعول لہو ہے تو یہ بحر کو پھاڑنے کا، جدا کرنے کا سبب کیا تھا؟ وہ تم لوگ تھے. تو اس کو ہم کہیں گے مفعول لہو. اس کو عربی میں مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، جو عربی پوائنٹ آف ویو سے لکھتے ہیں نا وہ ہے. تو یہ مفاعیل خمسہ ہیں، مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول مطلق. یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، پہلے ایک ٹاپک ہے. تو یہ سبب بنے اس سمندر کو پھاڑنے کا. پھر کیا ہوا؟ فوراً ہی ہم نے کیا کیا؟ فا حرف عطف اور تعقیب بھی ہے. تعقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقب میں آنا، کسی کے پیچھے آنا، کسی کے فوراً پیچھے آ جانا. جیسے واو، فا اور سما کی مثال میں نے پہلے لیکچرز میں دی ہوئی ہے. تو فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً ہی ہو جانا. تو پھر جب ہم نے اس کو پھاڑا سمندر کو، تو تم کو نجات دی اور فوراً ہی ان کو کیا کر دیا؟ اغرقنا، ان کو غرق کر دیا. تو یہ ہے انجینا میں، یہ نا علامت ضمیر ہے، نجا یا فعل ہے، کم منصوب ہے اور مفعول بن رہی ہے. واو پھر حرف عطف ہے. آگے والے جملے میں کیا ہوا ہے؟ وَأَغْرَقْنَا. اغرقنا میں بھی نا جو ہے وہ علامت ضمیر ہو کے فاعل ہے. اس نا نے کیا فعل کیا؟ اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا. غرقا وہ غرق ہوا، اغرقا اس نے غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. کس کو؟ منصوب کیا ہے؟ مفعول کیا بنے گا؟ یہ مفعول ہے. اعلیٰ اس میں ظاہر، یہ اس زبر کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی جو ہے وہ مفعول ہے. کیسے؟ اعلیٰ کی. یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے. تو ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. ٹھیک ہے جی. واو حالیہ ہے، یہ حال بیان کر رہی ہے. اس کو ہم نے کہا تھا واو حالیہ. اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ حال بیان کرتا ہے کس کا؟ جی پورے ایپیسوڈ کا. پورے ایپیسوڈ کا بالکل صحیح ہے. اچھا جی. وَأَنْتُمْ حال من مبتدا. اس مبتدا کا وہ حال ہے. یہ واو حالیہ اس حال کا، یہ پہلے تو ہے مبتدا، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. یہ اس کی خبر ہے، پہلی تو بات. تو یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ حال ہے. یہ ہم کہیں گے محلن منصوب ہے، منصوب ہو کے حال بن رہا ہے. تو حال کس کا ہے؟ اس مبتدا کا ہے. حال مبتدا. انتم تنظرون. تو یہ اس مبتدا کا حال ہے کہ تم اس وقت دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تنظرون. تو تم نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. کوئی اور بات ہے آپ کی؟ یعنی انتم مبتدا ہے، مرفوع ہم پہلے اس کو کہہ چکے ہیں. تنظرون میں یہ واو علامت ضمیر ہو کر فاعل اور یہ فعل. فعل جمع فاعل، جملہ فعلیہ خبر مبتدا کی. تو یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ حال بنا اس مبتدا کا. جزاک اللہ خیر.